ہندوستانی مسلمانوں کی موجودہ قیادت اور ہندوستانی مسلمانوں کے موجودہ حالات۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبدالستار ایک اور اہم ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے درمیان حاضر ہوں۔ ناظرین، اس وقت ہندوستان کے مسلمان جس ظلم اور تشدد کا شکار ہیں، یہ ہم اور آپ تمام لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ بہرائچ میں اس وقت کس طریقے سے ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے اور کس طریقے سے مسلمانوں کے گھروں کے اوپر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے اور کس طریقے سے مسلمانوں کے گھر جلائے جا رہے ہیں اور مسلم نوجوانوں کو ہی جیل میں بند کیا جا رہا ہے، یہ کسی سے بھی چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ لیکن ان حالات میں ہماری موجودہ قیادت کیا کر رہی ہے، یہ کہیں نہ کہیں ایک افسوسناک بات ہے۔ میں کئی مرتبہ اس بات کے اوپر میں نے لکھا، میں نے بولا، اور جب بھی لکھا ہے یا بولا ہے تو بہت سارے لوگ ہیں جن کی تنقید کا سامنا کیا ہے، اور اس بار بھی مجھے پتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو میری اس ویڈیو پہ تنقید کر سکتے ہیں، جو مجھے یہ بتانے اور سمجھانے کے لیے آ جائیں گے کہ آپ کو نہیں پتا وہ ہمارے بڑے ہیں، وہ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ لیکن ہم بھی اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ کس طریقے سے کام ہو رہا ہے اور کس طریقے سے کام کرنا چاہیے۔ موجودہ حالات میں جو قیادت ہے، قیادت کا کیا کام ہے، کس طریقے سے ہماری موجودہ قیادت کو کام کرنا چاہیے، یہ مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات ہمارے قائدین کو خود سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ ہماری قیادت اس وقت یہی بات نہیں سمجھ پا رہی ہے کہ اس وقت ہندوستانی مسلمانوں کی قیادت کہاں سے شروع کی جائے، کس طریقے سے مسلمانوں کی قیادت کی جائے۔ جس طریقے سے مسلمان ظلم تشدد کا شکار ہوتے ہیں، اس کے بعد چند دن گزرتے ہیں، حالات تھوڑے سے نارمل ہوتے ہیں، ہماری قیادت اٹھتی ہے، چند لوگوں کا وفد کھڑا ہوتا ہے، وہ کھانے پینے کا کچھ سامان لے کر اس خطے میں پہنچ جاتے ہیں جہاں مسلمانوں کے اوپر یا دوسرے اور لوگوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے۔ بہت اچھا کام ہے، ان حالات میں ہمیں ایسا بھی کرنا چاہیے، وہاں بھی جانا چاہیے، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کر کے آپ نے اپنی قیادت کا حق ادا کر دیا اور مسلمان اسی سے مطمئن ہو جائیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ نے قیادت کا حق ادا کیا ہے۔ جس طریقے سے ہماری قیادت رفائی کام کرتی ہے، اس طریقے کا رفائی کام کرنے کے لیے اس ملک میں ہزاروں ایسی تنظیمیں ہیں جو لوگوں کو مہینوں کھانا کھلا سکتی ہیں، جو لوگوں کے گھر بنوا سکتی ہیں۔ بہت سارے اس طریقے کے مسلمان بھی ہیں کہ جہاں کہیں ظلم ہوتا ہے وہ ایک ایک بندہ ایسا کھڑا ہو جاتا ہے جو کئی کئی لوگوں کے گھر بنوا دیتا ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ قیادت کا سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ وہ جہاں بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو وہاں ان کو کھانا کھلانے یا ان کے جو عارضی گھر ہیں وہ بنوانے کے لیے چلے جائیں، جس طریقے سے میوات میں ہوا ہے، جس طریقے سے مظفر نگر میں ہوا۔ قیادت کا کام ان تمام کاموں سے بڑھ کر ہے۔ قیادت کا کام ان تمام کاموں میں سب سے پہلے یہ ہے کہ جیسے ہی حالات کسی بھی جگہ خراب ہوتے ہیں، سب سے پہلے وہاں پرشاسنک لوگوں سے ملا جائے۔ ایک وفد ایسا ہماری قیادت کا بننا چاہیے جو جس اسٹیٹ میں بھی اس طریقے کے حالات بنتے ہیں، سب سے پہلے ہماری قیادت کا ایک بڑا وفد بنے جو مجموعی طور پر وہاں کے سی ایم سے ملے، وہاں کے ڈی ایم سے ملے، وہاں کے پرشاسن سے ملے اور حالات کا فوری طور پر موقع پر جا کر جائزہ لینا چاہیے۔ ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے شملہ میں حالات خراب ہوئے، میں خود وہاں موقع پہ پہنچا اور میں نے وہاں جا کر دیکھا کہ مسلمان کس پریشانی کا شکار ہیں۔ لوگ اپنی دکانیں نہیں کھول پاتے، حالات اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ کھلی دکانوں کو چھوڑ کر لوگ جو ہیں وہاں سے پلائن کر جاتے ہیں، کوئی انہیں پوچھنے سننے ان کی بات سننے والا وہاں پہ نہیں ہوتا۔ جب کسی مقامی تنظیم کے لوگوں سے رابطہ کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ حالات نارمل نہیں ہیں، کس طریقے سے ہم آپ سے بات کریں، کس طریقے سے ہم آپ لوگوں کی مدد کریں۔ مجھے نہیں لگتا کہ نارمل حالات میں قیادتوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ نارمل حالات میں تو قیادتوں کو گاڑیوں اور اچھے بنگلوں میں رہنا ہوتا ہے ہمیشہ۔ قیادت کا کام یہی ہے کہ وہ مشکل وقت میں لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، وہ لوگوں سے کندھا ملا کر ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ بہرائچ سے جس طریقے کی تکلیف دہ اور پریشان کن ویڈیو ہمارے اور آپ کے سامنے آ رہی ہیں، کیا ان ویڈیو کو دیکھ کر ہمارا اور آپ کا رونا نہیں آتا؟ کیا ہمیں اور آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کر قیادت کی بے بسی نظر نہیں آتی؟ کیا ہمیں اور آپ کو یہ ویڈیو ہمارے اور آپ کے سامنے آتی ہیں تو کیا ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے؟ ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں ایک طرف کہا جاتا ہے کہ ملک تو لوکتنتر سے چلے گا، سنویدھان سے چلے گا، اور دوسری طرف جو ہے وہ بلڈوزر کی کارروائی اس طریقے سے ہو جاتی ہے۔ اب کیا ہماری قیادت کو نہیں پتا کہ وہاں نوٹس چپکا دیے گئے ہیں کہ ان گھروں پہ بلڈوزر چل جائے گا؟ کیا ہماری قیادت سپریم کورٹ گئی کہ ابھی 2 3 4 دن 10 دن پہلے ہی سپریم کورٹ نے آرڈر دیا تھا کہ بلڈوزر کارروائی پہ روک لگائی جائے اور اس طریقے سے بلڈوزر نہیں چلے گا؟ جب ہماری قیادت کو مسلمانوں کی ضرورت پڑتی ہے تو مسلمان ان کے لیے لاکھوں لوگ جو ہیں کسی بھی جلسے میں جمع ہو جاتے ہیں، کروڑوں کا چندہ لوگ جمع کر دیتے ہیں، لیکن جب مسلمانوں کو قیادت کی ضرورت پڑتی ہے اس وقت مسلمان کن پریشانیوں کا سامنا کرتا ہے یہ ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ تو اب وقت آ گیا ہے قیادت کو جگایا جائے، اب وقت